السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس میرے عزیز طلبہ، آپ کی تختی نمبر 4 حروف مدہ کا بیان چل رہا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، یا، واو۔ زبر والے حرف کے بعد اگر الف آ جائے تو الف مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آ جائے تو یا مدہ ہوگا، اور اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ دیکھیے یا مدہ کی مشق دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دال یا زیر دی، دیکھیے زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئی ہوئی ہے، اس لیے دال کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ دی، نون یا زیر نی، دینی، دونوں جگہ زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئی ہوئی ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا۔ دال اور نون دونوں کو تھوڑا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، فا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے اور ہا کو جلدی پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ فا کے نیچے بھی زیر ہے اور ہا کے نیچے بھی زیر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ فا کے آگے زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئی ہوئی ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا اور فا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، اور ہا کے نیچے صرف زیر ہے، اس لیے ہا کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ فی ہی، حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی، حمزہ زبر آ، حمزہ کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ را زیر ری، را کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کو بھی جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ اری، نون یا زیر نی، یہاں زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئی ہوئی ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ ارینی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کی تا، کاف کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ تا کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف کے بعد الف مدہ آیا ہوا ہے، اس لیے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتا، بی، با یا زیر بی، زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئی ہوئی ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا۔ تا اور با دونوں کو تھوڑا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتابی، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیبو، حمزہ پیش او، حمزہ کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں گے۔ جیم یا زیر جی، زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئی ہوئی ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے جیم کو۔ با پیش بو، اجیبو، با کو جلدی پڑھیں گے۔ یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری، یا پیش یو، واو الف زبر وا، زبر والے حرف کے بعد الف مدہ آیا ہوا ہے، اسی طرح زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئی ہوئی ہے تو یا مدہ ہوگا، تھوڑا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، اس کے پورے کے ایک بار ہجے نہیں کرنے بلکہ ملاتے رہنا ہے۔ میم زبر ما، فا الف زبر فا، کیا بنا؟ مفا۔ اسی طرح تا یا زیر تی،
اب یہاں تک کیا بن گیا؟ مفاتی، ہا پیش ہو، مفاتیح۔ اگر آپ ایک ہی مرتبہ ہجے کر کے پھر اس کو ملانا چاہیں گے تو پھر مشکل ہوگا، آپ غلط کریں گے۔ مفاتیح، اور اگر آپ ساتھ ساتھ ملاتے ہوئے چلیں گے تو بغیر کسی دقت و پریشانی کے اس کو صحیح طور سے آپ ملاتے چلے جائیں گے۔ را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، را کو پر کر کے پڑھیں گے رازی۔ قاف یا زیر قی، رازقی، قاف بڑا قاف ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے رازقی۔ نون زبر نا، رازقین، نون کے اوپر زبر ہے اس لیے نون کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ دیکھیے دینی، فیہ، ارینی، کتابی، زبر زیر پیش کو وہیں کھینچیں گے جہاں زبر زیر پیش کے بعد حروف مدہ آئے ہوئے ہوں گے، ورنہ تو حرکات زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ کتابی، اجیب، یواری، اجیب، با کے اوپر پیش ہے اس لیے اس کو اجیبو نہیں پڑھیں گے بلکہ اجیب۔ یواری، یہاں لاسٹ میں را کو کھینچ کر پڑھیں گے اس لیے کہ زیر والے حرف کے بعد آگے یا مدہ آئی ہوئی ہے۔ یواری، مفاتیح، ہا کو جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ ہا کے اوپر پیش ہے۔ رازقین، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ تو اچھی طرح سے اس کی مشق کر لیجیے۔